الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الکہف کا ہم 3rd لیسن کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 27 سے 44 تک آج کی تفسیر دیکھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ، وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے، پڑھیے، ماں جو، اوہیا وحی کیا گیا، الا طرف کا آپ کی، من کتاب ربک تیرے رب کی کتاب میں سے، من سے کتاب ربک تیرے رب کی، لا مبدلا نہیں کوئی بدلنے والا، لکلماتہ اس کے کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، من دونی ہی اس کے سوا، ملتحدہ لحد سے، لحد قبر کو کہتے ہیں اور اس میں بھی ایک طرح سے انسان کی پناہ ہوتی ہے، تو ایسی جگہ جس میں پناہ لی جائے، تو پناہ کی جگہ۔ وصبر اور صبر کا مطلب ڈکشنری میننگ ہوتا ہے روک لینا خود کو، تو روک رکھیے نفسہ کا اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کے بعد، صبح سویرے کو کہتے ہیں غدو، والعشی اور شام کے وقت، پچھلے پہر کو کہتے ہیں۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کا چہرہ، ولا اور نہ، تعدو عین دال واؤ سے، عدو ہے دشمن کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ دشمن بھی حد پھلانگ جاتا ہے، حدیں کراس کر دیتا ہے، تو یعنی پھیریے، یعنی لمبا کرنا، آگے کرنا۔ ولا تعدو اور نہ پھیریا، عینا کیونکہ آنکھوں کی بات ہے، تو عینان تھا، کا لگ گیا تو اس لیے وہ نون گر گیا، اپنی دونوں آنکھوں کو، انہم ان سے، تریدو تم چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا زینت دنیا کی زندگی کی، ولا تطع اور نہ تم اطاعت کرو، من اغفلنا قلبہ من جس کو غافل کر دیا نہ ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، وکانا اور تھا، امرہ اس کا معاملہ، فروطا افراط و تفرید کہتے ہیں نا اردو میں، تو افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، تفرید کہتے ہیں کمی کرنے کو، افراط بڑھنے کو، تو حد سے بڑھا ہوا۔ وقل الحق اور کہہ دیجئے، حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء تو جو کوئی چاہے، فلیؤمن بس چاہیے کہ، لام ساکن ہے تو چاہیے کہ، یؤمن وہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر تو چاہیے کہ وہ کفر کر لے۔ انا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کی ہم نے، للظالمین لیے ظالموں کو، نارن ایک آگ، احاطہ گھیر لے گی، بہم ان کو، سرادقها سرادق کہتے ہیں ایسی چیز کو جو 4 دیواری ہو، آپ سمجھ لیں جیسے آپ ٹینٹ لگاتے ہیں نا، کناتے ہیں جن کو بھی کہتے ہیں، ٹینٹ چاروں طرف سے جو کورڈ ہو، اس کے اوپر نہیں ہوتا لیکن چاروں طرف اس کی والز ہوتی ہیں، تو سرادق اس کی یعنی لپٹیں کہہ لیں، ہاں اس کی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، غیث کہتے ہیں بارش کو، اور غوث کہتے ہیں وہ جس سے فریاد رسی کی جائے، فریاد کی جائے، کیونکہ بارش کی فریاد ہوتی تھی۔
یغاث فریاد رسی کیے جائیں گے مجھول ہے، بیما ان ساتھ پانی کے، کل موہل مانند تیل کی دلچھٹ کے، پیپ اور خون کے لیے بھی آتا ہے۔ یشوی شین واو یا سے روسٹ کر دے گی، بھون ڈالے گی، الوجوہ وجہ کی جمع چہروں کو، بئس الشراب کتنی بری ہے پینے کی چیز، وساعت اور کتنا برا ہے، مرتفقہ مرتفق کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ انسان ریلیکس کرتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، تو مقام تھوڑی دیر ٹھہرنے کا جو مقام ہوتا ہے یا قیام کا کہہ سکتے ہیں، آرام کی جگہ کہہ سکتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے اجر من احسن عملا اس کا جس نے احسن عمل کیا، اچھا عمل کیا، اولئک یہی لوگ لہم جنات عدن ہوں گے باغوں میں عدن کے، ہمیشگی کے، عدن کہتے ہیں ہمیشگی، تجری اور ایک جنت کا ایک نام بھی ہے، تجری بہتی من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، یحلون ہا لام یا اس کا روٹ پہنائے جائیں گے، وہ پہنائے جائیں گے مجھول ہے، فیہا اس میں یا ان میں، جنات ہے نا زیادہ جنتیں ہیں، من اساورا اساورا سین و را سے کنگنوں میں سے، من ذہب سونے میں سے، سونے کے یعنی، وَيَلْبَسُونَ اور پہنیں گے، ثِيَابًا لباس، ثوب لباس کو کہتے ہیں نا، خضرًا سبز، من سندس سندس میں سے، باریک ریشم سے، واستبرق اور موٹے ریشم سے، متقئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک مسندوں پہ، اریکہ کہتے ہیں وہ تخت جس کے اوپر کینوپی ہوتی ہے، تو ارائک اس کی جمع ہے، نعم الثواب کتنا اچھا ثواب ہے یعنی بدلہ ہے، وحسنت اور کتنا اچھا مرتفقہ مقام ہے، وہی والی دوبارہ آرام گاہ یا مقام، وَضْرِبْ اور بیان کیجئے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب کوئی قصہ آتا ہے تو وَضْرِبْ کی بات آتی ہے، ضرب کرنا ہوتا ہے، مارنا بھی ہوتا ہے اور قصے کو بیان کرنا، بیان کیجئے لہم لیے ان کے، مثلاً ایک مثال، رجلین دو لوگوں کی، جعلنا ہم نے بنایا، لأحدہما لیے ایک کے، ہما ان دونوں میں سے، جنتین دو باغ، یا نون سے پہلے زبر ہے، من اعناب انگوروں میں سے، وحففنا حافافا سے، حف کہتے ہیں کس چیز کو گھیر لینا، ہم نے گھیر لیا، ہما ان دونوں کو، بنخلن کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا اور بنائے ہم نے، بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، زرعا کھیتی، زراعت کہتے ہیں نا، کلتا الجنتین دونوں باغوں نے، آتت دیے، اکولہا اپنے پھل، کھانے کی چیز کو کہتے ہیں نا اکولہا، اکول ہاں جو یعنی جو جنتین کے تھے، ضمیر جنتین کی طرف جاری، ولم تظلم اور نہ کمی کی، کیونکہ ظلم ہوتا ہے کمی کرنا کسی کے حق میں، منہ اس میں سے شیئا کچھ بھی، وفجرنا اور پھاڑ دی ہم نے، فجر سے ہم نے، خلالہما درمیان دونوں کے، ان کے بیچ میں دونوں کے، نہرا ایک نہر، وکان لہ ثمر اور تھا اس کے لیے نفع، ثمر پھل کو کہتے ہیں، جو بھی نتیجہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا اس کو اصل میں ثمر کہتے ہیں، فقال لصاحبہ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ حوار کہتے ہیں ڈائلاگ کو، ایک دوسرے سے جو کنورسیشن بات چیت، ایک نے کچھ بات کی، کیونکہ حاور کہتے ہیں لوٹنے کو، تو ایک بندہ بات کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے پھر وہ کرتا ہے، پھر اس طرح یہ بات چیت کو ہے حوار کہتے ہیں، تو یحاورہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منک میں زیادہ ہوں تجھ سے، مال میں، وعاز اور عزت والا، نفرا نفری میں، ودخل جنتہ اور وہ داخل ہوا اپنی باغ میں، وہو ظالم لنفسی اور وہ ظلم کرنے والا تھا، ظالم تھا، لنفسی اپنی ذات پر، ہی کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، قال ما اظن اس نے کہا میں
نہیں سمجھتا، ماں نہیں اظن میں سمجھتا، ان کے تبیدہ با یا دال سے یعنی کہ برباد ہوگا، ہاد ہی یہ ابدا کبھی بھی، وما اظن الساعۃ اور نہیں میں سمجھتا، اظن یعنی زن سے ہے نا، میں سمجھتا کہ ساعت قیامت کو کہتے ہیں قائمتن آنے والی ہے، قائم ہونے والی، ولا ان اور البتہ اگر رددت میں لوٹا دیا گیا، رد سے ہے نا لوٹانا، الی ربی اپنے رب کی طرف، لاجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا، نون مشدد ہے، خیرن بہتر منہا اس سے منقلبہ لوٹنا، یعنی ظرف مکان ہے نا لوٹنے کی جگہ، قالا اس نے کہا، لہو اس کو، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہ یحاورو اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرتا کیا تو انکار کرتا ہے، بالذی اس ذات کا، خلقک جس نے پیدا کیا کا تجھ کو، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم سواک پھر بنایا تجھ کو، برابر کیا تجھ کو، رجلا ایک مرد ایک آدمی، لیکن اب اس کا میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اور انا ہے، هو اللہ ربی وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرکو اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، بھی ربی ساتھ اپنے رب کے احدا کسی ایک کو، ولولا اور کیوں نہیں، اذ جب دخلتا تو داخل ہوا، جنت کا اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا، ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا یا جو چاہے اللہ، لا قوت الا باللہ نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی، ساتھ اللہ کے، ان اگر ترانی تم دیکھتے ہو، نی اصل میں ہے مجھ کو، نی تھا یا تھی، انا میں، اقلو قلیل سے ہے نا، یعنی قلیل مطلب کم تر، من کا تجھ سے، مال و ولدا مال میں اور اولاد میں، فعسا تو امید ہے، ربی میرا رب، ان یؤتینی کہ وہ دے دے مجھ کو، خیرن بہتر، من جنتی کا تیری جنت سے، تیرے یعنی باغ سے، ویرسلا اور بھیجے علیہ اس پر، حسبانن حسبان ویسے حاسین با سے ہے، حساب اسی سے ہے، یعنی حساب کتاب کے ساتھ جو عذاب آئے، یعنی بڑا کیلکولیٹڈ ایک عذاب اس کا یہاں پہ معنی لکھیں گے، ایک عذاب، من السمائی آسمان سے، فتصبح تو ہو جائے یہ، صعیدن صاد عین دال سے، یہ پہلے بھی پڑھا، میدان، زلقا زلق کہتے ہیں ویسے پھسلنے کو نا، قدم کا پھسلنا، تو یہاں پہ کیسے ہے، یعنی میدان جو اتنا اسٹریٹ ہو کہ اس میں پھسلن ہو جائے، صاف کہہ سکتے ہیں، او یصبح یا ہو جائے، ماؤہا اس کا پانی، غورن غور اتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا غور و فکر کرنا، غور و فکر میں بھی ہم بہت ہی ڈیپ چلے جاتے ہیں نا بات کے، تو ڈیپ کو کہتے ہیں گہرا، اتنا گہرا کہ نکل ہی نہ سکے وہاں سے پانی، فلن تستطیع تو ہرگز نہیں تو استطاعت رکھے، لہو یہ اس کے طلبہ طلب کرنے کی، واحیط اور وہ گھیر لیا گیا، بثمرہ ساتھ اپنے پھل کے، فاصبح تو ہو گیا، یقلب الٹ پلٹ کرنے، کفین تھا نون گر گیا، کف کہتے ہیں نا یہ ہتھیلی کو، تو دونوں ہتھیلیوں کو، ہی اپنی، اعلیٰ اوپر، ماں جو، انفق فیہا اس نے خرچ کیا، انفاق کیا تھا نا اس میں، وہی اور وہ، خاویتن گرا پڑا تھا، علی عروشہا عروش عرش سے، عرش کہتے ہیں روف چھت کو، کیا تو چھتوں پر اپنی اونچی چیز کو کہتے ہیں نا، ویقول اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، لم نہ، اشرک میں شریک ٹھہراتا، بھی ربی ساتھ اپنے رب کے احادہ کسی ایک کو، ولم تکن اور نہ تکن تھی، لہو لیے اس کے، فئتن کوئی جماعت، ینصرونہ ہو جو مدد کرتی ہو اس کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما کانا اور نہ تھا وہ، منتصرا یعنی مدد کی کرنے والا اپنی، منتصر، ہنالکا اسی جگہ، یعنی اسی وقت یا اسی جگہ، ولایت للہ الحق ولایت اللہ ہی کے لیے ہے برحق، ولایت یعنی مدد یا نصرت یا دوستی، وہ خیر ثواباً وہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے،
بدلہ دینے کے اعتبار سے، وخیر عقبا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. عقب عاقبت ہم بولتے ہیں نا، اس کی عاقبت خراب ہو گئی یعنی انجام. الحمدللہ یہاں تک آج ہمارا لیسن ہے. تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہیں ہم، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم اس کو بہت اچھے سے نہیں کر سکے تھے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 23 میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ ہرگز نہ تم کہنا کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کل کروں گا. کل مینز مستقبل میں، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہو کہ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کہنا ضروری ہوتا ہے جب ہم فیوچر کی کوئی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، میں بارہا اس چیز کو بتا چکی ہوں، مگر پھر بھی لوگ اس کے اندر احتیاط نہیں کرتے، کہ کبھی بھی دعا مانگتے وقت، چاہے کسی کے لیے مانگ رہے ہیں چاہے اپنے لیے مانگ رہے ہیں، کبھی بھی اس میں انشاءاللہ نہیں کہنا. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی دے انشاءاللہ، اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. یہ ہرگز نہیں کہنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یہ مت کہو کہ اگر وہ چاہے تو دے دے، کیونکہ وہ چاہے گا ہی تو دے گا نا. آپ کے کہنے سے تھوڑی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو برکت دے، اللہ نے چاہا تو آپ کا ایمان بڑھ جائے، اللہ نے چاہا تو آپ کو، تو یہ اللہ چاہے گا تو دے گا نا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے حالات صحیح ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے برکت ہوگی، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ تو آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا. لیکن جس وقت آپ دعا مانگتے ہیں تو کسی کو دعا دیتے وقت پلیز انشاءاللہ نہیں کہا کریں. بہت دفعہ بتا چکی ہوں، پھر بھی قرآن کے اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں سمجھ آتی یہ بات، تو ساتھ ساتھ وہ انشاءاللہ لگاتے جاتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے آپ کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے، اور زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کام ہو جائے. انشاءاللہ نہیں کہتے تو بہت ممکن ہے کہ وہ کام ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے انشاءاللہ برکت کے لیے بھی انسان کہتا ہے، اور یہ اس کے لیے بھی کہ وہ کام اللہ تعالیٰ ہمارا پورا فرما دے. لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کام ہو یا نہیں ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بہترین دیکھنے والا، کتنا بہترین سننے والا. ابصر کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سب سے کامل ہے، اس کے دیکھنا جو ہے نا سب سے کامل ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں دیکھ سکتا. ابصر کے اندر نا ویسے تو اللہ تعالیٰ بصیر اور سمیع اور بصیر بھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، لیکن اس میں ایک سمجھ لے ہائر ڈگری ہے پرفیکشن کی، کمال کی، یعنی مکمل جیسا وہ دیکھ سکتا ہے. اور اس میں تاکید ہے، بہت ایمفسس ہے اس طرح سے جب کہا جائے ابصر بھی واسمع. ٹھیک ہے، تو جس طرح وہ باتوں کو سن سکتا ہے اور جس طرح وہ دیکھ سکتا ہے اس طرح سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر یہاں پہ ایک اور بات کہ یہ پچھلی آیت میں کہ جو آیت 24 تھی اس کا اینڈ دیکھیں تو اللہ تعالی امید ہے کہ وہ رہنمائی کرے گا میرا رب اس سے جو رشد بھلائی میں اس سے زیادہ قریب. یعنی بعض دفعہ انسان اپنے لیے کوئی چیز بھلی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اس کی بھلائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بھلائی اس کے اندر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بھلی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے. پھر دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے نا وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم میں اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کا فیصلہ وہ بھی ہے جو شریعت اس نے نافذ کیا، اس کا فیصلہ یہ بھی ہے کہ سورج مشرق سے نکلے اور مغرب میں غروب ہو. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں مغرب سے نکل کے مشرق میں کیوں نہیں جاتا، ایسے نہیں آپ کہہ سکتے. وہ آپ کو پوچھ کے نہیں کوئی کرے گا. اسی طرح زندگی میں ہماری بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا کہ کسی سے پوچھ کے کرے کہ تم بتاؤ گے تو پھر میں ویسا کروں. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا ضروری ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ ہی ہے جو میرے لیے کچھ بدل سکتا ہے. وہ قیامت کے دن اگر یہ فیصلہ کر دے گا کہ کوئی جہنم میں جائے گا تو اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا, اس پہ فیصلے میں کوئی شریک نہیں, کوئی اس سے کچھ کرا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور شریعت کے بھی جو اس کے فیصلے ہیں ان میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں پتہ نہیں وہ بھی اللہ سے کہہ کے کچھ کرا لے گا, یا فلاں کی بھی پتہ نہیں اتنی پہنچ ہے کہ وہ اللہ سے بدلوا لے گا فیصلے, یا کچھ بھی کر لے گا, یا ہمارا کام بنوا دے گا, اللہ نے نہیں بنانا لیکن یہ کہے گا تو بن جائے گا. ایسا نہیں, وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو جب وہ کسی کو شریک نہیں کرتا تو پھر ڈائریکٹ اس سے ہی مانگے نا, پھر کسی اور کے پاس جانے کی کیا بات ہے. اور اسی طرح جو بھی کوئی کسی قوم پہ عذاب کا فیصلہ آئے, کسی قوم پہ عروج کا آئے, زوال کا آئے, اس کے اندر سب میں یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں. وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی شامل نہیں کرتا کہ کسی سے پوچھ کے کرے, یا کسی سے اجازت لے, یا کسی سے مشورہ لے, نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے سے پہلے بہت سوچ لینا چاہیے. اس طرح میں نے آپ کو جیسے بتایا شریعت کے معاملے میں بھی کسی کا ہاتھ کاٹنا ہے یہ سزا ہے, یا کسی کے پر زنا کی رجم کی سزا ہے, تو کوئی کہے ہاں ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح ہے, اللہ معاف کرے, تو پھر آپ کیا, کیونکہ یہاں پہ بتا دیا کہ یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں, تو اللہ کے فیصلوں پر آپ اعتراض کرتے ہیں. اور بعض لوگ اتنی جرت کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہی ظالمانہ ہے, یہ تو حکم ہی ظالمانہ ہے, یا یہ تو ایسے ہیں. یاد رکھیں یہ اللہ ہی کا حکم ہے, اور پھر انسان سوچ لے کہ کس کو ظالمانہ کہہ رہا ہے. تو آج کی آیات دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا ہم نے قصہ پڑھ لیا, اور ہم نے اس کے اندر بہت ساری وزڈم کی باتیں دیکھی ہیں کہ انسان کے لیے اس واقعے کے اندر کتنا سبق ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انسان اپنا ایمان بچا سکتا ہے, اور یہ بھی کہ حسن ظن رکھنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی گمان رکھا جائے. اور پھر اگر ایسا وقت آ جائے کہ انسان کا ایمان خطرے میں ہو تو وہ اپنے ایمان کو بچائے, نہ کہ بس اپنی لگژریز اور اپنی دنیا اور اس کے پیچھے اپنے ایمان کو قربان کر دے. یہ بھی پتا چلا کہ انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے, اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے, موومنٹ کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کچھ کرے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے بس اللہ کی کبھی مدد آئے گی کوئی ہوگی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو فتح کا وعدہ اس وقت ہے کہ جب کوشش کی جائے, محنت کی جائے, اپنا تو پورا زور لگا لیا جائے, پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا جائے. ان اصحاب کہف نے جو پناہ لی تھی تو انہوں نے ایک پورا یعنی اپنی طرف سے ہر طرح سے جس حد تک وہ کر سکتے تھے اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالا اور پناہ لے لیے غار میں. ان کی جتنی بھی استطاعت تھی, جتنی بھی طاقت تھی, اس کے مطابق انہوں نے میکسیمم کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے مدد عطا فرمائی. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ بھی لینا چاہیے. وہ مشورہ بھی کرتے ہیں جب وہ اس میں ہوتے ہیں غار میں. پھر ایک دوسرے کی رائے سے اگر اختلاف بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسری طرف منہ کر لے, ایک دوسری طرف کر لے, بلکہ اس کی دوسرے کی رائے ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, مگر انسان سب کی رائے لے کر اور پھر بھی کوئی ایک فیصلہ دے سکتا ہے. یہ نہیں ضروری ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کے مسئلہ بنا کے اور پھر دوسرے سے ناراض ہو جائے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے, پتہ چلا کہ ضروری انسان نہ کنفرنٹیشن میں ہی پڑے. انسان کو بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کنفرنٹیشن سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم ضروری نہیں کسی کے ساتھ دو بدو کوئی لڑائی شروع کر دے, کوئی اس کے ساتھ مطلب کوئی ایسی چیز شروع کرتے ہیں جس سے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جماعت جو حق پہ ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے میں انسان کی خیر ہے. اکیلے رہنے میں انسان گم ہو جاتا ہے, فتنوں میں پڑ جاتا ہے. لیکن جب بھی آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ ہوں, جس راستے پہ آپ جانا چاہتے ہیں,
اب وہ خیر کا راستہ ہے تو تب بھی آپ کو ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. شر کا راستہ ہے تو اس میں بھی ساتھی چاہیے ہوتے ہیں, اس میں بھی انسان کے ساتھی ہوتے ہیں جو اس کو شر میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور شر میں اس کو تعاون کرتے ہیں. تو اس وقت بھی آپ خیر کے ساتھی اپنے لیے ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں. پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حق جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے, آپ کے پاس نالج کتنا ہے یا آپ کا سٹیٹس کتنا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق کسی ایج میں بھی انسان کو مل سکتا ہے, کسی علم والے کو بھی مل سکتا ہے, کسی سٹیٹس کے مالک کو بھی مل سکتا ہے. اور پھر یہ آخری بات کہوں گی کہ وہاں کوئی پیغمبر نہیں تھا, کوئی لیڈر نہیں تھا, کوئی امام نہیں تھا, کوئی اسکالر نہیں تھا جو ان کو گائیڈ کرتا. تو ہمیشہ آپ اس انتظار میں نہ بیٹھے رہا کریں کہ ہمیں کوئی آ کے موٹیویٹ ہی کرے تو ہم اٹھیں گے. ہاں, ہمیں کوئی موٹیویشن دینے والا ہی نہیں. اگر آپ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے تو ہو سکتا ہے ایسا ٹائم آئے کہ کوئی موٹیویشن دینے والا ہی نہ ہو. پھر کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے سب کچھ. ایک بات ہمیں اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ اپنی قوم کے ہمدرد تھے, ان کے ساتھ ان کو ہمدردی تھی کہ اپنی قوم کا چاہتے تھے, ان کے ساتھ خیر خواہی رکھنے والے تھے, اسی لیے قومی انہوں نے کہا. تو کفر سے نفرت کریں لیکن کافر سے نفرت نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے اس سے نفرت شروع کر دی تو آپ اس کو کبھی بھی دعوت ایمان نہیں دے سکیں گے. یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ بس یہ تباہ ہی ہو جائیں, یہ ختم ہو جائیں. یہ اگر تباہی کرنی ہے تو جس رب کی وہ نافرمانی کر رہے ہیں, جس کا کفر کر رہے ہیں, وہ خود ہی ان کو تباہ کر سکتا ہے. تو آپ کو بددعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم خود تو کوئی کام کر نہیں سکتے نا, خود اٹھ کے نہ تو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. بس لے دے کے ہمارا زور بددعائیں دینے پہ ضرورت ہے, اللہ یہ ایسے ہو جائے, ان کو غارت کر دے فلان. تو ہم کوئی اٹھ کے اس کے اوپر کوئی دعوت کا کام کرنے کے لیے بھی خود کو تیار کریں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.